فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر لائے گئے. نماز کے بعد فرزندان اسلام اردا گرد جمع ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ بتایا گیا فیروز ایرانی. فیروز کا نام سنتے ہی اونچی آواز سے فرمایا الحمدللہ. اتنی اونچی آواز سے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل مل کر مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ امیر المومنین کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے, بچ جائیں گے. اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا. آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے کہ الحمدللہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے. فرمایا اللہ سے شہادت مانگی تھی, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر, وجعل موتی فی بلد حبیبک, اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر, مدینہ میں عطا کر. اللہ کا شکر ادا کیا. کافر کے ہاتھوں سے مجوسی کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں, شہادت نصیب ہو گئی. اپنے بیٹے کو بلائے, فرمایا لخت جگر ام المومنین کے پاس جاؤ, سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جا کر عرض کرو تیرے بیٹے کی آرزو ہے کہ رحمت للعالمین کے قدموں میں بسیرا کر لوں. لیکن یہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے, روضہ اطہر جو ہے یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری یہ آرزو اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اجازت نہ دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ عائشہ کی خدمت میں آئے, آنسو میں ڈوب گئی تھی ام المومنین. فرق حزن و ملال میں شدید متاثر بیٹھی تھی. پوچھا کیا حال ہے میرے عمر کا, میرے عمر کا کیا حال ہے؟ میرا وہ بیٹا جس نے دکھ کے زمانہ میں میری وکالت کی تھی, جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر بدزبانی کی, الزام تراشی کی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. ایک طرف سے آواز آئی تھی اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ قاطر ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, آنسو برس رہے تھے. عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل انتہائی ہے, پہلے میرے سوال کا جواب مرحمت فرمائیے, بس اتنا بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے, یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی. انتخاب تو عرش بری کا ہے. فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. عرض کیا اللہ کے رسول سیدہ عائشہ پر بدزبانی کرنے والوں سے تو میری تلوار نمٹ لے گی. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کر اس عفیفہ کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجا تھا. لہذا ذکر کرو نقش بندی حضرات کی طرف ذکر کرو, عمر ایسے جواب ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ گلی گلی نگر نگر
ہاں ذکر کرو نقشبندی حضرات کی طرف ذکر کرو عمر ایسے جواب ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا. چہرہ طرف مسرت میں تمتما اٹھا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے راحت و مسرت کی روشنی ہویدا ہو گئی. فرمایا ابن خطاب جزاک اللہ تو نے تو میرے دل کی بات کر. بس جاؤ اب میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں, تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو. اور پھر اللہ کا فیصلہ وہی ہوا تھا جو فاروق اعظم کے جذبات تھے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ دکھ میں میری صفائی اور میری وکالت کرنے والا, رنج و غم میں میری حمایت کی آواز اٹھانے والا عمر, کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ عبداللہ نے دعا کی درخواست کی اور عرض کیا ابا جان نے بھیجا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو جائیں, لیکن حجرہ آپ کا ہے, آپ کی اجازت ضروری ہے, آپ چاہیں گی تو یہ ہوگا ورنہ نہیں. سیدہ فرماتی ہیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے, لیکن اگر ان کی روانگی کا وقت آ گیا ہے, اگرچہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی, لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. عمر نے وفا کی ہے, میں بھی وفا کروں گی. جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دو اگر اس زخم میں آپ نے آخرت کا سفر کر لیا تو تجھے اپنے حجرے میں سناؤں گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی, دونوں ہاتھ اٹھا لیے, آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ. عرض کیا الہ العالمین اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی, اب کوئی آرزو باقی نہیں رہی, تو نے کرم کیا ہے زندگی کی ساری آرزویں پوری ہو گئی. یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. فاروق اعظم کی آنکھیں بند ہوئی, مدینہ والوں کی آنکھیں کھل گئیں. یتیم جمع ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ہمارا باپ فوت ہوا تھا, لیکن آج تک عمر کی شفقت نے ہمیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا. ہمارے باپ کی طرف سے شاید کتنی شفقت ہمیں نہ ملتی جو فاروق اعظم کی طرف سے میسر آئی. آج ہماری یتیمی کا دور شروع ہو رہا ہے. بیوائیں رو رہی تھیں, ہمارے برتنوں میں رات کی تاریکی میں پانی بھرنے والا چلا گیا, ہمارے گھروں میں رات کے سناٹے میں غلہ پہنچانے والا چلا گیا. خوشی کے موقع پر ہمیں یاد کرنے والا اور دکھوں میں ہمارا مداوا کرنے والا عمر چلا گیا. مدینہ سے دور جنگل میں ایک صحرا میں چرواہے کی چیخ نکل گئی. پوچھا گیا کیا ہوا؟
کہنے لگا خیر معلوم نہیں ہوتی، آج بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، جو ہمیشہ میری بکریوں کے ساتھ بے تکلف پھرتے تھے آج انہوں نے حملہ کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، وہ الفاظ پھر دوہراتا ہوں، حاکم عادل ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر حاکم منافق ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کی نحوست کا پرتاؤ ہوتا ہے۔